اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک کے اوپر انہوں نے بم گرائے تھے، ایٹم بم گرائے تھے، وہ ملک جاپان امریکہ کا دوست کیسے بن گیا؟ جس کو وہ آج کل دوست کہتے ہیں، دراصل وہ ہوتی ایک ماڈرن کالونی ہے۔ پہلے کالونی ایسی ہوتی تھی کہ وہ اپنے ایڈمنسٹریٹرز بھیجتے تھے، گورنر جنرل بھیجتے تھے، وائس رائز بھیجتے تھے جو مختلف ممالک کو کنٹرول کرتے تھے۔ جیسے انڈیا میں وائس رائز ہوتے تھے برٹن کی طرف سے، گریٹ برٹن کی طرف سے آتے تھے، دنیا کے مختلف ممالک میں وہ اسی طرح سے اپنے اپوائنٹڈ لوگ بھیجتے تھے، بیوروکریٹس بھیجتے تھے جو اس ملک کو کنٹرول کرتے تھے۔ لیکن پھر یہ پاور شفٹ جب امریکہ کی طرف ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک بہت ایکسپینسو کام ہے، آپ کو اپنی فوج بھی بھیجنی پڑتی ہے، آپ کو اپنی ایڈمنسٹریشن بھی بھیجنی پڑتی ہے، بیوروکریسی بھی بھیجنی پڑتی ہے، اور جب عوام کے اوپر ڈائریکٹ آپ کے فارنرز حکومت کرتے ہیں تو عوام کے اندر ایک غصہ آتا ہے، ایک ریبیلین آتی ہے، ان سے باہر نکلنے کا ایک بغاوت آتی ہے۔ وہاں سے یہ شفٹ پھر امریکن امپائر کی طرف جب ہوا تو انہوں نے ایک نئی پالیسی نکالی۔ وہ پالیسی ایسی نکالی کہ جس کے لیے کسی ایڈمنسٹریٹر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ پالیسی ایسی تھی۔ وہ پالیسی کیسی تھی؟ مثال کے طور پر یہاں پہ یہ عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے ان کو ضرورت پڑ جائے کسی کام میں، انتہائی مجبور ہو جائیں یا مجبور کر دیے جائیں، اور ان کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہو کہ مجھے بھی پتا ہو کہ یہ کبھی بھی نہیں دے سکیں گے، اور میں وہ پیسے ان کو دے دوں، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی سچویشن آئے، تو اگر تو میں ایک فیئر پرسن نہیں ہوں، قرض حسنہ دینے والا نہیں ہوں، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، تو اب مجھے پتہ ہے کہ عبداللہ نے یہ پیسہ کبھی بھی مجھے دے نہیں سکنا، لہٰذا عبداللہ میرا ساری زندگی کیا بن کے رہے گا؟ مقروض بن کے رہے گا، اور غلام بن کے رہے گا، ہمیشہ نظریں نیچی کر کے رکھے گا میرے سامنے۔ اگر نہیں کرے گا تو اس کے پاس پاور نہیں ہے، میرے پاس پاور ہے، میں اس کو اپنی پاور سے دبا لوں گا۔ یہ اکنامک وارفیئر جو ہے امریکہ نے سٹارٹ کیا پوری دنیا کے اوپر، اور اسٹریٹجیکلی گریٹ برٹن پوری دنیا کی جو اس وقت ایک سب سے بڑی پاور تھی اس کو ختم کیا ورلڈ وار 2 میں اس طرح کی پوزیشنز لے کر۔ کہنے کو وہ ایلائی بنا ہوا تھا گریٹ برٹن کا، لیکن ایسی پوزیشنز اور ایسی ڈیسیژنز لیں جس کی وجہ سے گریٹ برٹن ٹوٹا اور پاور شفٹ ہوئی امریکہ کی طرف۔ اس وقت دنیا کے زیادہ تر ممالک وہ امریکن کالونیز بنے ہوئے ہیں، فائنینشلی اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے پہ مجبور ہوئے ہوئے ہیں، اور اسی کا ایک شاخسانہ آپ کو پاکستان میں بھی نظر آتا ہے۔ کہنے کو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پاکستان کے اندر وہ ایکٹ بھی پاس ہوا، اسی پارلیمنٹ سے پاس ہوا، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت چاہے تو اپنے آپ کو مرد کہلوا دے، مرد چاہے تو اپنے آپ کو عورت کہلوا دے، اور پھر جو خود اپنا وہ جینڈر سلیکٹ کریں گے اسی کی بیس پہ زندگی کے سارے فیصلے بھی ہوں گے، اسی کی بیس پہ شناختی کارڈ بھی ہوگا، اس کی بیس پہ چاہے وہ شادیاں بھی کرتے رہیں، اس کی بیس کے اوپر چاہے کوئی بھی ڈیسیژن لیتے رہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ واضح بتا چکا ہے کہ جنہوں نے ایسی حرکت کی تھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا کہ ایک فرشتے نے اپنے پروں پر اٹھایا پوری بستی قوم لوط کو، اور اس کو اوپر لے کر گیا اور پھر واپس زمین پہ پٹخ دیا۔ پھر یہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پتھروں کی بارش بھی کر دی۔ اتنے سخت اللہ کے عذاب اور وعید کے باوجود آپ کے اس ملک کے اندر وہ ایکٹ پاس ہوا ہے جس سے میں آپ اور سب ایگری بالکل بھی نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو پولیٹیشنز بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہی جو ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہی جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کی حمایت کر سکتے ہیں۔ سب اس کے مخالف ہیں، لیکن سب کو وہ ایکٹ پاس کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔